نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد صدق الله العظيم رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھنے اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى السلام کریم وعلى اصحابہ اجمعین. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 کا درس ہے. گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے لوگوں کے لیے شہوتوں اور خواہشوں کی چیزوں کی تفصیل بتائی ہے. عورتوں میں، اولاد میں، گہنے زیورات میں، نشانی کے گھوڑوں میں، چوپایوں میں، کھیتیوں میں، زراعتوں میں. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بتایا تھا کہ یہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے. واللہ عنده حسن المآب، اور اللہ پاک کے نزدیک بہترین ٹھکانہ ہے. آج کا عنوان رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے. قل حبیب مکرم ارشاد فرمائیے آیت نمبر 15 میں أنبئكم بخير من ذلكم، کیا یہ تمام خواہشات کی جو چیزیں ہم نے ذکر کی ہیں، بیویاں، عورتیں، اولاد، سونے زیورات اور قسم قسم کی چوپائے، گھوڑے، کھیتیاں، درجے کی دنیاوی عیش و آرام کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اپنی جگہ مسلم ہیں، کیا میں ان سے بہتر کی آپ کو خبر نہ دوں؟ رسول پاک کی زبان سے اللہ پاک اعلان کروا رہا ہے کہ لوگوں کیا میں تمہیں ان تمام چیزوں سے بہتر خبر نہ دوں؟ اب وہ عورتوں سے بہتر کیا ہے، اولاد سے بہتر کیا ہے، سونے چاندی سے بہتر کیا ہے، نشانی کے گھوڑے اور چارپائے اور زراعت وغیرہ، ان تمام دنیاوی جتنی بھی عیش و آرام کی چیزوں سے بہتر کیا ہے؟ خود اللہ پاک فرماتا ہے، کہہ دیجیے للذین اتقوا عند ربہم، ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے اپنے رب کی بارگاہ میں تقویٰ کا نذرانہ پیش کیا. یہ ترجمہ کرنا صحیح ہے. میں بار بار کہتا ہوں تقویٰ کا ترجمہ ڈر سے کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، ڈر اس لفظ کو کہتے ہیں کہ جس سے جو ڈرتا ہے اس کے قریب نہیں ہوتا. بھائی آپ ہم سے ڈریں گے تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اسی لیے آپ ہمارے پاس نہیں آتے. اور قرب مولا سب سے بیسٹ تقویٰ ہے، اس لیے تقویٰ کا ترجمہ ڈر سے مت کیجیے، تقویٰ کا ترجمہ کیجیے قرب مولا سے، کہ وہ لوگ جو اپنے رب کی بارگاہ میں قرب چاہتے ہیں جس کا نام اب تقویٰ لیں. اے ایمان والو ڈرو اللہ سے. ڈریں گے تو پھر جائیں کیسے اللہ کے پاس؟ نہیں، اللہ کا قرب حاصل کرو. تو ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے اپنے رب کی بارگاہ میں تقویٰ کا نذرانہ پیش کیا، یہ تصور میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے مولا ہمیں بچا لے، مولا ہمیں اپنی بارگاہ قرب عطا کر. اگر اس تصور میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، آج کے حساب سے تقویٰ کا ترجمہ کروں، اے اللہ تیری رضا کے لیے روزہ رکھا، تیری بارگاہ میں پہنچنے کے لیے روزہ رکھا، مولا یہ تقویٰ روزے کا تیری بارگاہ میں قرب کے لیے رکھا ہے، تو اس کا پروانہ کیا ہے؟ رب کہتا ہے حبیب کہہ دیجئے جنات تجری، ایسے باغات ہیں، ایسے پارک ہیں، ایسی جنتیں ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی. آج ہم پانیوں کے لیے ترستے ہیں، اور کتنے بہت سارے ایسے محلے ہمایوں نگر میں کہاں پانی کے لیے پریشان ہیں، پیسہ بھی دے رہے ہیں حکومت کو پھر بھی پانی نہیں آ رہے پابندی سے. اللہ پاک کی بارگاہ میں جب بندہ نیت، ایمان، عقیدہ، تقویٰ، یعنی کوئی محنت وغیرہ پیسے اسے نہیں، یہ لے کر پہنچتا ہے تو اللہ پاک کہتا ہے باغ بھی دوں گا اور باغ میں نہریں بھی جاری کروں. اور اس میں ایسا نہیں کہ ایک دن بعد ایک دن پانی آتا، نہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہو گے اس میں. سبحان اللہ.
اور سنو یہاں بیویوں کے بارے میں پتہ نہیں کتنے جھگڑے کرتے تھے روزانہ، اولاد کے بارے میں کتنے جھگڑے ہوتے تھے، لیکن سنو جب تقویٰ اور قرب مولا کا نذرانہ لے کر بارگاہ خدا میں پہنچو گے تو یہ تو ملیں گے ہی، ساتھ ہی ساتھ وازواج مطہرہ، پاک بیویاں ملیں گی۔ پاک بیویوں کا ایک ترجمہ یہ بھی آپ کیجئے کہ دنیا میں تو آپ دیکھتے ہو ایک مہینے میں 7 دن 10 دن ناپاک بھی رہتے ہیں، ایک معنی یہ بھی، اور دوسرا یہ ہے کہ نیت، احساس، خیال ہر زاویے سے وہ پاک ہوگی، سامنے بھی ایک، پیٹھ پیچھے بھی ایک۔ آج تو یہاں آپ کو خوش کرنے کے لیے سامنے ایک رہتی بیوی، اور پیٹھ پیچھے کیا کہیں گے پتا نہیں، لیکن ازواج مطہرہ کا ترجمہ ایک یہ بھی کیجیے کہ ایسی بیویاں ملیں گی، تقویٰ کا نذرانہ اور قرب مولا کے تصور میں خدا کی بارگاہ میں پہنچو گے تو حبیب کی زبان سے اعلان ہو رہا ہے، ایسی بیویاں جو مطہر ہوں گی۔ اب آپ ہر زاویے سے اس کو پاک مانیے، اور سب سے بڑا جو نذرانہ دے رہا ہے کہ ورضوان من اللہ، یہ بات بہت اہم ہے، اس کو خالی ترجمہ کر کے دیکھ نہیں، اللہ کی جانب سے رضوان ملے گا۔ جنت کے داروغے کا نام رضوان ہے، جنت کے داروغہ، جنت میں جو کھڑے رہتے ہیں، جن کی انٹری کے بعد، جن کی اجازت کے بعد ہی ہم کو جانا ہے، رضوان جنت کے داروغے کا نام ہے، جنت کے وہاں پر کھڑے رہنے والے فرشتے کا نام ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو میری بارگاہ میں تقویٰ اور قرب مولا کا تصور لے کر آتا ہے، باغات بھی دوں گا، نہریں بھی روا کروں گا، اور نیک بیویاں، پاک بیویاں بھی دوں گا، اور اللہ کی طرف سے رضوان بھی ہوگا۔ ایک ترجمہ یہ کیجئے کہ اللہ کی طرف سے وہ جب جاؤ گے تم تو رضوان بھی تیرا استقبال کریں گے، ایک معنی یہ کیجئے، اور ایک معنی یہ کیجئے کہ اللہ کی طرف سے خوشنودی تمہیں ملے گی۔ یعنی ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ دے دیے، اب ذمہ داری ختم ہو گئی ہے، ڈیوٹی تھی آپ نے دے دیا کسی کو تعاون، لیکن نہیں، ایک جس کو تعاون کر رہے ہیں، جس کو دے رہے ہیں، آپ ان کو کہہ رہے ہیں آج مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے آپ کو دیتے ہوئے، بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ کو دیتے ہوئے اچھا لگ رہا ہے۔ تو اللہ پاک ایسے کہہ رہا میری بارگاہ میں صرف نیت اور تصور لے کر کے تو آؤ، اچھا میں اتنا دوں گا کہ دینے کے بعد کہوں گا میرے کو اچھا لگ رہا ہے تیرے کو دیتے ہوئے۔ واہ کتنا پیارا ہے، ورضوان من اللہ، اللہ کی طرف سے رضا ملے گی، خوشنودی ملے گی، اور واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ بندوں کو ہر طرح سے دیکھ رہا ہے، بصیر بالعباد ہر طرح سے دیکھ رہا ہے۔ خالی یہ اعلان سن کر خوش نہیں ہو جانا بندے کہ ہاں ہم تو تقویٰ کا نذرانہ لے جا رہے ہیں، 20 سال نماز پڑھے، 4 حج کیے، پرسوں یہ اتنا کر لی، نہیں، ہم ایک ترجمہ ہمیشہ کرتے ہیں، احساسات، ایمانیات، تصورات، یہ سب جملہ جب ہم بولتے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ یہ دکھے جانے والی چیز نہیں پیش کرنا، باطن کی صفائی کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں پیش کرنا، باطن کی صفائی۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ بندوں کی تمام کرتوتوں سے باخبر ہے، ہر طرح سے دیکھ رہا ہے۔ اب ان بندوں کی تعریف دیکھیے اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، یہ مغفرت کا اشارہ ہے نا، گڈ لک دیکھیے آیت نمبر 16 میں۔ اب ان بندوں کی پوزیشن یہ ہو جاتی ہے کہ الذین یقولون ربنا، یہ ہوتا کیا ہے اپنے لوگوں میں مطلب یہ کہ لاجک چیز پہ ہے، عام چیز ہے کہ جب پیٹ خالی رہے تو آپ یاد کرتے ہو بھائی کھانے کو، لیکن جب بھر جائے بھول جاتے ہیں۔ یہ فطری چیز ہے، قرآن نے بھی ایسا تصور دیا، پارہ نمبر 11 میں دیکھیے کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو دعانا لجنبہ او قاعدا او قائما، اپنے پہلو، اپنے کھڑے بیٹھے اٹھے جتنے بھی جس حالت میں بھی وہ رہتا اللہ تعالیٰ کو پکارتا، فلما کشفنا عنہ ضرہ، اور جب ہم اس کی تکلیف کو دور کر دیتے، مرہ کلم یدعونا الی ضر مسہ، ایسا بھول جاتا کہ لگتا کبھی تکلیف ہی نہیں ہوئی تھی ان کو، یہ اللہ پاک فرما رہا ہے۔ ظاہر ہے انسان کے ایک دم لاجک کو دیکھ سمجھا اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے ہی، لیکن آپ ذرا غور کیجیے جب بندہ قرب مولا سے مشرف ہو جاتا ہے، جب اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو خوف الہی بڑھتا چلا جاتا ہے، بے توجہی ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ بھائی آپ کو انعامات ملتی جائے تو آپ مطلب یہ کہ انعامات میں ایسا مگن ہو جاتے ہیں کہ پرانی باتیں، بھولی بسری باتیں، غربت کو، فاقہ کشی سب کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن بندہ جب قرب مولا سے مشرف ہوتا ہے تو اور اللہ کا خوف بڑھ جاتا ہے، یہ علامت ہے۔ چنانچہ دیکھیے جنت بھی مل گئی، باغات بھی ملے، نہریں بھی روا ہو گئی، بیویاں بھی مل گئی نیک و پاک، اللہ کی طرف سے خوشنودی بھی مل گئی، اتنا ہونے کے باوجود وہ بندے خاموش نہیں، اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ الذین یقولون
جب آپ کو اللہ رضائے مولا دے دیا، اپنی خوشنودی دے دیا، تو اب گناہگار کہاں ہیں آپ؟ پھر گناہ کی دعا کیوں کر رہے ہیں کہ مولا ہمارے گناہ کو معاف کر دے؟ دیکھیے اسی کو قرب کی لطیف نقطے کو سمجھیے، قرب کے لطیف نقطے کو سمجھیے. ہر کرپشن سے لبریز انسان ہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے. جو نہیں بھی ہوتا ہے کرپٹڈ اور پھر بھی اپنے آپ کو وہ سمجھتا ہے تو اللہ خوب عطا کرتا ہے. ایسا نہیں بولتا کہ تو نے تو گناہ ہی نہیں کیا اور پھر تو گناہ سے کیوں توبہ کر رہا ہے. جواب ملتا نہیں بندہ، میرے کو جھکنا ہی بہت پسند ہے، چاہے تو کتنا اچھا، تو کتنا اچھا بھی رہے اپنی جگہ، کبھی گناہ نہ کیا رہا اپنی جگہ، لیکن تو جھکے گا تو اور میں بلندی عطا کر. وہ اسی کی شان بیان کر رہا اللہ. یہ بندہ جن کو میں نے اپنی رضا تک عطا کر دیا، اور رضا اللہ تعالیٰ جھک کے عطا نہیں کرتا، رضا کرپٹڈ لوگوں کو عطا نہیں کرتا، رضا اس شخص کو عطا کرتا ہے جو قرب مولا تقوی کاملہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا. وہ بندہ جو متقی کامل ہو، اس کی شان یہ ہوتی کہ وہ رب سے کیا کہتا؟ ربنا اننا آمنا، اے ہمارے پروردگار، اننا بے شک ہم، آمنا ایمان رکھے ہیں، فاغفر لنا ہمیں بخش دے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو بخش دے. ارے باپ، فاغفر لنا ذنوبنا، اب اس کا ترجمہ دوسرا کر رہا ہوں، ہماری خاطر ہمارے گناہوں کو بخش دے. ترجمہ دیکھا آپ نے، ہماری خاطر. مولا جب رضائے مولا کو عطا کر دیا ہے تو اب تو تیری بارگاہ میں ایک دم زبردست سلیکٹڈ ہو چکا ہوں، تو اب میرے سلیکشن کی بنیاد پر اب ہمارے گناہ پر لطیف اشارہ دے رہا ہوں. ہمارے گناہ، اس ہمارے پر غور کیجیے آپ. تو میں نے کبھی معراج میں جملہ کہا تھا آپ لوگوں کو کہ جب اللہ پاک نے رسول پاک سے کہا السلام علیکہ ایھا النبی، علیکہ کا معنی ہوتا ہے یو، ایک دم آپ، اونلی ایک، علیکہ آپ. تو اللہ نے نبی کو بھیجا تھا صرف سلام، لیکن نبی نے کیا کہا؟ میرے اوپر سلام نہیں، ہمارے اوپر. السلام علیہ نہیں کہا، علیہ مطلب مجھ پر ہوتا، اور علینا ہم پر. اللہ کے رسول نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تو یہ نا کی ضمیر جو ہے اپنے اندر اپنوں کو بھی رکھتی ہے، توجہ دیا، اپنوں کو بھی رکھتی ہے. ایسے ہی جو بندے اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں وہ اپنے قرب کی بنیاد پر اپنوں کو بھی یاد رکھتے ہیں. چنانچہ وہی اشارہ ہو رہا ہے، مولا تو نے ہمیں اپنی رضا سے اپنا قریب بنا لیا، تو پروردگار آمنا اننا آمنا فاغفر لی نہیں کہا، لنا ذنوبنا. اب ترجمہ کیجئے، ہماری خاطر ہمارے ریلیٹڈ گناہگاروں کو بخش دے، ہمارے ریلیشن ہمارے قریب تر گناہگاروں کو بخش دے. قرآن پاک میں سینکڑوں ایسی آیت کریمہ ہے کہ جب آپ کی بخشش ہو جائے گی اور آپ کو پروانہ ملے گا کہ جاؤ تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں ہے، تو آپ اس وقت ایسا نہیں کہ سب کو بھول بھال کر کے سو جائیں گے قبرستان میں آرام سے قبر کے اندر اور جنت کی کھڑکی سے آپ صرف ہوا کھائیں گے. نہیں، اس وقت بھی آپ کی زبان سے یہی جملہ نکلے گا، اے اللہ ہمیں اجازت دے کہ ہم اپنے اہل و عیال کو یہ خوشخبری دیں. آج آپ جتنا جھگڑا کر لیجیے اپنے خاندان والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے صبح و شام جھگڑا کرتے رہیے، لیکن جب آپ کامیاب ہو جائیں گے سوالات قبر سے تو اس وقت آٹومیٹکلی طور پر آپ کی زبان سے جملہ نکلے گا، پروردگار ہمیں اپنے اہل و عیال کی طرف پھیر، اپنے عیال، تاکہ ہم ان کو خوشخبری دے دیں کہ دیکھو ہمیں اللہ نے بخش دیا اپنے فضل سے، ہم سوالات سے کامیاب ہو چکے ہیں، جوابات دے چکے ہیں. تو ایسے ہی یہاں پر ملت اشارہ کیجیے کہ اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں، جو مقرب بندے ہوتے ہیں، وہ مقرب بندے رضائے مولا میں اس طرح مسرور ہوتے ہیں کہ آپ انہیں پرسنل لائف کی کوئی پریشانی نہیں ستاتی ہے، بلکہ ان کی خوشیاں یہ ہوتی ہیں کہ اب مجھ سے جتنے کنیکٹڈ لوگ ہیں ان کو میں بخشوا دوں. ربنا ان کا وظیفہ بن جاتا ہے اننا بے شک ہمیں، آمنا ہم نے ایمان لایا، فاغفر لنا ذنوبنا ہماری خاطر ہمارے رشتہ داروں کو بخش دے. اب یہ ترجمہ ہمیں بھی بخش دے، یہ ترجمہ صحیح ہے، لیکن آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ جب اللہ جس کو رضا عطا کرتا ہے تو بغیر بخشش اور بغیر رزق کے کیسے عطا کرتا ہے؟ رضا مولا خود ایک بخشش ہے اور بہت بڑی بخشش ہے. اللہ جس سے راضی ہو جائے، طاقت انسانیت اسے کوئی کرپٹڈ نہیں بنا سکتی، بلکہ رضا تو صحابہ کرام کی شان رضی اللہ عنہم. اسی لیے امت کا عجیب مطلب یہ کہ طبقہ آج تک جھگڑ رہا ہے، کیا صحابہ کرام کے علاوہ بھی رضی اللہ کسی کو بول سکتے ہیں؟ آج تک امت کا طبقہ کبھی کبھی مطلب شک میں آ جاتا، بول سکتے کیا؟ ترجمہ سنیے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا
ترجمہ ہوتا ہے اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ کی نعمت سے راضی. تو اس ترجمے کو اگر دیکھتے ہیں تو سورہ بینہ کی آیت کریمہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بندہ اور خشیت پر فائز بندہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے. اس کو عربی میں کنورٹ کر دیں گے تو رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ ترجمہ. لیکن صحابہ کرام کے لیے ذرا ایک دم کمانڈیڈ انداز میں بولتے ہیں. باقی جو اعلیٰ ایک دم واقعی جیسے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ حضرات ہیں کہ اپنے کیا پورے در و دیوار ان کی مقبولیت پر بالکل مہر ثبت کرتی ہے. تو اولیاء اللہ کو بھی جو ایک دم اعلیٰ منزل پر فائز ہیں، اور ہر ہم لوگوں کو نہیں بول سکتے، اعلیٰ منزل پر جو فائز ہیں اس کو بھی رضی اللہ عنہ بول سکتے ہیں. ان کا مطلب ہوتا ہے اللہ ان سے راضی ہے. ظاہر ہے اللہ جن سے راضی ہے اس کی عربی یہی بنے گی. لیکن کچھ الفاظ خاص ہوتے ہیں، ایک دم چھوٹی سی بات ہے، جیسے کہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، ترجمہ اس کا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمت کاملہ نازل فرمائے، صلی اللہ علیہ، درود نازل فرمائے ان کے اوپر، یعنی رحمت نازل فرمائے، وسلم، اور سلامتی نازل فرمائے. تو ترجمہ کے حساب سے اگر دیکھتے ہیں تو بالکل سب کو بول سکتے ہیں، لیکن نہیں، کچھ الفاظ خاص ہوتے ہیں، کچھ الفاظ خاص، جیسے نبی کے لیے یہ خاص ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ کو نہیں بتا، حالانکہ قرآن پاک میں گناہگار امتیوں کو بھی درود اور رحمت بھیجنے کی بات ہے. سورہ احزاب کے آیت نمبر 45 میں آپ دیکھیں، 43 میں کہ هو الذی یصلی علیک، وہ اللہ تیرے اوپر درود بھیجتا، مطلب صلی اللہ علیہ کا، یہ عربی بنے صلی اللہ علیہ کا، اللہ نے تیرے اوپر درود بھیجا. لیکن نہیں، کچھ الفاظ خاص ہوتے ہیں، وہ علمی اور گرامر کے اعتبار سے سمجھیے کہ وضع یعنی جس کو رکھنے والے نے خاص اسی کے لیے رکھا ہو، رکھنے والے نے خاص اسی کے لیے رکھا ہو تو اس کو بولتے ہیں. کچھ الفاظ خاص ہوتے ہیں، معنی اگرچہ عام. تو ایسے ہی نبی کے لیے خاص ہے علیہ السلام، اور احتیاط کرنا چاہیے. کچھ لوگ مطلب آ جاتے ہیں جذبات میں آ کر، اگر بول دیے ہیں حسین علیہ السلام کوئی حرج نہیں ہے مانوی اعتبار سے، لیکن حسین نبی نہیں ہے. کیا حسین نبی نہیں ہے، آل نبی، نواسۂ مصطفیٰ، اس لیے علیہ السلام سے تھوڑا احتیاط کیجیے کہ علیہ السلام نبی کے لیے اور فرشتے کے لیے خاص ہے. جبریل علیہ السلام، نبی علیہ السلام، سمجھ رہے ہیں. لیکن اگر بول دیے تو کوئی حق نہیں، فتوے نہیں لگیں گے، کیونکہ اس کا معنوی ترجمہ ہوتا ہے اللہ پر سلام کی نازل کرے. یہ تو آپ اور ہم بھی صبح شام ایک دوسرے السلام علیکم، اللہ آپ پر سلام نازل کرے، ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ ہو، اور اس کی برکت. یہ تو سلام میں بھی صبح شام. لیکن یہ تو عمومیت ہے، پھر خصوصیت کیا رہے گی؟ پھر خصوصیت کیا رہے گی نبی اور غیر نبی میں؟ اس لیے ذرا احتیاط ہے کہ خصوصیت دیکھنا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو محبوب اور مقبول بندہ ہوتا ہے وہ انتقال کے بعد کبھی بھی پرسنل لائف کے لیے یا بالکل حشر کے انتظار کے لیے یا جنت میں جانے کے لیے وہ صرف قبر میں نہیں رہتا ہے. وہ جتنے بھی لوگ ان سے رشتہ جوڑتے ہیں، تمام جوڑنے والے، جوڑے ہوئے جتنے بھی لوگ جڑتے چلے جائیں گے، سب کے لیے وہ بخشش کی دعا کرتے ہیں. یہ مطلب ہوتا ہے، یہی ہے اولیاء اللہ کا کنسپٹ، اور ان سے امید باندھنے اور بندھانے کا کنسپٹ. وہ اپنے لیے نہیں، اللہ کا ولی ہونا ہی ان کی مقبولیت کے لیے کافی ہے. ولایت سے بڑھ کر کے اور ہے کیا ان کے پاس؟ قرب مولا جن کو حاصل ہو جائے ان کو چاہیے کیا پرسنل لائف میں، اور کیا چاہیے؟ تو اب جو وہ قبر میں ہے تو کیا کر رہے ہیں؟ میدان محشر تو ابھی بہت دن بعد، ابھی زمانہ بعد، تو کریں گے کیا؟ تو وہ جتنے بھی لوگ ان سے لو لگاتے ہیں، وہ جتنے بھی رشتے چاہے وہ اپنے ہو یا غیر ہو، ایسا نہیں ہے کہ کوئی پرسنل رشتے دار. اب نبی ہمارے رشتے دار کہاں ہیں؟ آپ صدیق ہی ہیں، آپ شیخ ہیں، پٹھان ہیں، محمد ہیں، آل رسول تو ہے. چلو آل رسول کا رشتہ ٹھیک ہے، نبی سے آل رسول کا رشتہ، لیکن ہمیں اور آپ کو جو آل رسول نہیں، سادات نہیں، ان کا بھی رشتہ نہیں، لیکن پھر بھی ہم لو لگائے رہتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نبی کا اب کام ہی ہے، وہ مقبول ہیں، محبوب ہیں، مرتضیٰ ہیں، مجتبیٰ ہیں، مصطفیٰ ہیں، وہ ان کا سلیکشن ہو چکا ہے کامل طور پر. لیکن اب وہ کیا کر رہے ہیں روزے میں؟ وہ صرف اپنی امت کی فکر کر رہے ہیں، وہ اپنی امت کی فکر کر رہے ہیں، اور اس میں تیرا میرا نہیں دیکھتے. تو آپ ہم بھی اللہ کے محبوب بندوں سے جو لو لگاتے ہیں یا ان کی بارگاہوں میں جو جاتے ہیں، یہ کوئی شرک اور بدعت نہیں ہے، بلکہ ولی کا منصب ہی یہی ہے کہ جو آپ کے پاس آئیں، جو آپ کے پاس آئیں، چاہے وہ رشتہ دار ہو یا رشتہ دار نہ ہو، ان سب کے لیے اس طرح کہے آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے جرم کی بنیاد پر آنے والے ہر شخص کو بخش. بتائیے اس میں کہاں کا مطلب شرک نظر آ رہا ہے، کہاں کی بدعت نظر؟ یہاں تو اتنا فائدہ نظر آ رہا ہے کہ ہم جو
मासूम कह रहे थे, वो अल्लाह का महबूब वली कह रहा है। हो सकता है हमारी बोली को रिजेक्ट कर दे, लेकिन वलायत की बोली को रिजेक्ट नहीं करेगा। इससे बड़ी बात है फग़फ़िर लना ज़ुनूबना, बख्श दे हमारी खातिर हमारे गुनाहों को, हमारे रिलेटेड जितने भी लोग हैं सबके गुनाहों को, वक़िना अज़ाबन नार, और जहन्नम के अजाब से बचा ले। ये कौन कहते हैं? यही जो तक़वा और क़ुर्ब मौला का नजराना लेकर जाते हैं। और उनकी शान क्या होती है? आयत नंबर 17 में देखिए, अस्साबिरीना, जब दुनिया में थे सब्र करते थे, वस्सादिकीना, सच बोलते थे, वल्कानितीना, बाअदब रहते थे। कानितीन मतलब बाअदब। आप कीचड़ में उनके ऊपर डालेंगे और डालकर और डांटेंगे, तब भी वो मुस्कुरा कर जवाब देंगे, बंदे तुझे तो तकलीफ नहीं हुई। मेरे आका है खड़े थे मरतबा, पीछे से आकर के एक यहूदी ने इस ऐसे ही पीछे से खींच करके नबी को गिरा दिया। जब ये बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा कट गया, खून निकल रहा, तो इससे पहले कि ये थरथरा रहा था कि अब पता नहीं मोहम्मद क्या करे, लेकिन नबी नीचे ही से चेहरा मोड़ कर देखते और कहते हैं तुझे तो कोई तकलीफ नहीं ना हुई। ये जुमला बोल रहा था खुदा की कसम, अदब और एहतराम से वो नबी के कदम में गिरा और कहा मोहम्मद मैं सिर्फ आजमाने के लिए अभी तौरात पढ़ करके आ रहा हूँ। तौरात में मैंने यही वस्फ देखा था कि तुम उन्हें तकलीफ भी दोगे तो वो दुआएं तुम्हें देंगे। मैंने प्रैक्टिकली तौर पर तुझे देख लिया, आजमाने के लिए ऐसा किया था। तो अल्लाह के महबूब बंदों की ये शान हुआ करती है कि तुम उन्हें तकलीफ भी दोगे तो दुआएं देंगे। तो वलियों से लव लगाए रखना, लव लगाने का मतलब सिर्फ बिदअत न सोचना, बल्कि वो हर हाल में तेरी भलाई चाहते, हर हाल में तेरी भलाई चाहते। उनको क्या चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए, वो तेरी भलाई चाहते हैं। तो वल्कानितीन बाअदब रहते हैं, वलमुनफिकीन खर्च किए रहते हैं, उनकी शान हुआ करती है, वो खर्च करते हैं। क्यों? उनका काम ही ये पोजीशन ही बता दिया। अरे वो तो रज़ाए मौला में इतना मगन रहते हैं, मसरूर रहते हैं कि उनकी ग़िज़ा, उनका उठना बैठना मौला का जिक्र हुआ करता है, यही उनका मज़ा है। वलमुनफिकीन, वो खर्च करते हैं, वलमुस्तग़फ़िरीन बिलअस्हार, और सुबह शाम मग़फ़िरत ही मांगते हैं। अब बताइए किसकी मग़फ़िरत मांगते हैं? एकदम आसानी से, एकदम कॉमन सेंस में भी आप सोचिए, जो बख्शा हुआ हो वो मग़फ़िरत मांग रहा है, वो किसकी मग़फ़िरत मांग रहा है? काफिर और हिंदू की तो नहीं मांगेगा, लिहाजा जो जाएगा उनकी बारगाह में उम्मीद लेकर उन्हीं की तो मग़फ़िरत मांगेंगे। ए मौला, ये लोग आए हुए हैं, इनको ये हक नहीं, इनको ये शरफ नहीं, इनको ये ताकत नहीं कि वो तेरी बारगाह में डायरेक्ट मग़फ़िरत की दुआ कर सके, इसलिए कि ये डर रहे हैं परवरदिगार। लेकिन मुझे तो तूने अपना बना लिया है, मैं इनकी बारगाह में, मैं इनके लिए तेरी बारगाह में मग़फ़िरत तलब करता हूँ। परवरदिगार मेरी लाज रखी। वलमुस्तग़फ़िरीन बिलअस्हार, ये सुबह शाम दुआ करते हैं। अच्छा, एक तर्जुमा ये भी होगा कि बंदे, कुछ लोग हैं जो जा करके उनसे, तो ठीक है, जा करके वो कहते हैं तो ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, टाइम नहीं मिलता, लेकिन बेअदब नहीं है अल्लाह के महबूब बंदों के, टाइम नहीं मिलता और घर ही से उनके मोतक़िद हैं। जैसे आप कभी इराक़ नहीं गए, बगदाद नहीं गए, लेकिन गौसे पाक के मोतक़िद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह गौसे पाक के मोतक़िद हैं, तो ये एतिक़ाद रासिख़ रखो, ये एतिक़ाद रासिख़ रखो कि वो अपनी कब्र में अपनी गौसियत कुबरा की बुनियाद पर तो मकबूल और महबूब है ही। अब जो वो कर रहे हैं उनका मशग़ला है सुबह शाम तेरी मग़फ़िरत की दुआ करना। वलमुस्तग़फ़िरीन बिलअस्हार, तुम जाओ या न जाओ, लेकिन एहसास को अच्छा रखो, अपने ख्याल को अच्छा रखो, अपने एतिक़ाद को अच्छा रखो। ये शान हुआ करती है अल्लाह के उन बंदों की जिनके लिए बागात हैं, जिनके लिए नहरें हैं, जिनके लिए पाक बीवियाँ हैं और जिनके लिए अल्लाह की तरफ से रिज़ा है। वो बंदे ये बोलते रहते हैं सुबह शाम, और वो बंदों की ये शान हुआ करती है। दुआ है परवरदिगार आलम हम सबको भी इन बंदों की गुलामी